صحابہ کرام کا جم غفیر ہے، میرے کریم نبی منبر پر جلوہ گر ہیں، میرے کریم نبی صحابہ کرام کو خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرانے کے طور طریقے بتا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں پرانے زمانے کا ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ جو عورتوں مردوں کی زندگی بدل دے، عورتوں مردوں کی زندگی میں انقلاب لانے والا واقعہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ پرانے دور کا، پرانے زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا ہی کنجوس تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ خبردار میری حکمرانی میں، میرے ملک میں کوئی کسی کو صدقہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو خیرات نہیں دے گا، کوئی کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلائے گا، کوئی کسی پیاسے کو پانی نہیں پلائے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو، اگر کسی نے کسی کو صدقہ دیا تو، اگر کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو، اگر کسی نے کسی غریب کی مدد کی تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک دم یہ خبر سنتے ہی ملک میں سناٹا چھا گیا، اضطراب پھیل گیا، لوگ ڈرنے لگے۔ کوئی بھی شخص کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا، بھوکے کو کھانا نہ کھلاتا۔ اللہ اکبر! اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بادشاہ دونوں ہاتھ نہ کاٹ دے۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ 3 دن کا بھوکا ایک فقیر ایک عورت کے دروازے پر آیا، دستک دی، عورت باہر نکلی۔ ہاں جی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، خدا را تیرے گھر میں 1-2 روٹیاں پڑی ہوں تو اٹھا کے مجھے دے دے، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اس عورت نے کہا اے بندہ خدا کیا تو نے خبر نہیں سنی؟ اس نے کہا کون سی خبر؟ کہا بادشاہ نے اعلان کیا خبردار کوئی کسی کو صدقہ نہیں دے گا، اگر دو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب بتاؤ میں تمہیں صدقہ دوں یا اپنے دونوں ہاتھ کٹواؤں؟ اس نے کہا خدا را مجھ پہ کرم کرو، مجھ پہ ترس کھاؤ۔ بھکاری نہیں تھا، وہ فقیر تھا۔ فقیر اور بھکاری کے درمیان بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، فقیر اور بھکاری میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ میں اس شخص کو بھکاری نہیں کہوں گا، اسے فقیر کہوں گا۔ جو اس طرح کی حکمت بھری باتیں کرے نا، وہ بھکاری نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کے دل کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس فقیر نے کہا اے ملکہ تو نے بادشاہ کا اعلان تو سنا ہے، جو ظالم بادشاہ ہے اس نے اعلان کیا خبردار کوئی کسی کو صدقہ نہیں دے گا۔ تو نے اپنے بادشاہ کا اعلان تو سنا ہے لیکن میرے بادشاہ کا اعلان نہیں سنا۔ اس نے کہا تیرا بادشاہ کون ہے؟ کہا میرا بادشاہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ میرے رب کا فرمان ہے جو کسی کو صدقہ دے گا میں اسی کے صدقے کے صدقے بری موت سے اسے بچاؤں گا۔ میرے رب کا فرمان ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، برے وقت کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کے وقت تمہارے کام آتا ہے، تمہارے ہاتھ کا دیا صدقہ پریشانیوں کے وقت جب تم تنہا اکیلے رہ جاؤ گے نا، یہ صدقہ تمہارے کام آئے گا۔ ہائے فقیر کی درد بھری باتوں پر عورت کو ترس آیا۔ ترس کھاتے ہوئے اس نے بادشاہ کے غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بادشاہ کی سزا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عورت نے 2 روٹیاں اٹھائیں فقیر کو دے دی۔ جا فقیر تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی بادشاہ کے کانوں تک گئی۔ بادشاہ نے کہا ہے کون میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا؟ جاؤ اس کو دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو، اس نے میری نافرمانی کیوں کی؟ 2 سپاہی گئے اس عورت کے گھر میں، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ صدقہ دینے کی وجہ سے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ ہاتھ کٹنے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی ماں کو کہا ماں میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو حسن کی ملکہ ہو، جو حسن کی شہزادی ہو، جس کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ کیا کوئی ایسی لڑکی، ایسی عورت میرے لیے پیدا کی ہے اللہ نے؟ اس کی ماں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسی ایریا میں ایک عورت رہتی ہے جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے، میں نے اس سے پہلے کوئی بھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی، اللہ نے بڑے ہی اسے حسن سے نواز رکھا ہے، چاند بھی اسے دیکھ کے شرماتا ہے، اس کا حسن دیکھ کر ہر بندہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ ماں کون سا عیب ہے؟ کہا وہ عیب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی عورت تھی جس نے فقیر کو
صدقے کے طور پر 2 روٹیاں دی تھیں اور بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دی۔ حسن کی ملکہ شہزادی، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے، اس عورت کو لے کر سپاہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ عورت جس کے ہاتھ 2 روٹیاں دینے کی وجہ سے بادشاہ نے کٹوا دیے تھے، فقیر کی بھوک مٹانے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کا حسن و جمال دیکھا، اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ اتنی بڑی حسین و جمیل عورت، خیر بڑی دھوم دھام سے بادشاہ نے اس عیب دار خوبصورت ترین عورت سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد بادشاہ اسے بڑا ہی پیار کرنے لگا، اسے بڑی محبت دینے لگا، عزت دینے لگا، اس سے محبت کرنے لگا۔ سال گزر گیا، اس عیب دار عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ اب بادشاہ اس خوبصورت عورت کو عزت دیتا، اس سے محبت کرتا، اس سے پیار کرتا، لیکن جو دوسری بیویاں تھیں وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھیں، وہ موقع تلاش کر رہی تھی کیونکہ ایسا موقع مل جائے ہم اس نئی نویلی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیں۔ بادشاہ کا ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی مقصد کے لیے بادشاہ دوسرے ملک میں گیا، دوسری بیویوں کو موقع مل گیا، اس نئی نویلی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرانے کا موقع مل گیا۔ نئی نویلی دلہنوں نے ایک خط لکھا، پیغام لکھا، بادشاہ تک پہنچایا۔ اس خط پر لکھا تھا کہ آپ کی جو نئی نویلی خوبصورت دلہن تھی وہ تو بدکار نکلی ہے، وہ تو عیاش نکلی ہے، اس کے غیر محرم مردوں سے کافی سارے تعلقات ہیں، اس نے تو آپ کی عزت کی دھچیاں اڑاتی ہیں۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی خط پڑھا، بادشاہ نے واپسی جواب دیا کہ میرے آنے سے پہلے اس بدکار عورت کو جو میری عزت کی دشمن بن بیٹھی ہے، اس بدکار عورت کے گلے میں سیاہی کا ایک پٹا ڈال دو، اسے ملک سے دور کہیں جنگل میں جا کے چھوڑو، جنگلی جانور اسے بھی اور اس کے بچے کو بھی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، یہی اس کی سزا ہے۔ بادشاہ کی عزت کی دھچیاں اڑانے کی یہی سزا ہے۔ اب بادشاہ کا حکم پڑھتے ہی سپاہیوں نے کیا کیا، اس خوبصورت عیب دار عورت کے گلے میں سیاہی کا ایک پٹا ڈالا، اس کے بچے کو اٹھا کے اس کے کندھے پر رکھا، ملک سے دور کہیں جنگل پر تن تنہا چھوڑ کے واپس چل گیا۔ اب وہ جنگل میں تن تنہا اکیلی رہ گئی۔ اتنے بڑے برے وقت میں بھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا تھا، شکر پہ شکر کرتی رہی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈام، دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے۔ بادشاہ کی طرف سے جواب مل گیا، ابھی جنگل کے جانور آئیں گے، مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اب اسے پانی کی تلاش تھی، پیاس نے اسے ستایا ہوا تھا، بھوک نے اسے رلایا ہوا تھا۔ زمانے کی ستائی ہوئی عورت پانی کی تلاشی کے لیے کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر کو بھاگتی ہے۔ دور سے اسے ایک نہر ملی، نہر نظر آئی، بھاگتی ہوئی گئی۔ جیسے ہی نہر میں پانی دیکھا، جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کی گردن پر بیٹھا اس کا معصوم بچہ پانی میں جا گرا، نہر میں ڈوبنے لگا، غوطہ کھانے لگا۔ ہے معصوم بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ماں کے اندر سے ایک چیخ نکلی، زوردار چیخ نکلی۔ ہے یہ چیخ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی، دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی، 7 آسمانوں کو اس چیخ نے چیر ڈالا۔ یہ چیخ عرش پر جا ٹکرائی، یہ فریاد عرش پر جا ٹکرائی۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان اس روتی ہوئی عورت کے پاس آئے، پوچھنے لگے کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا وہ دیکھو میرا بچہ ڈوب کے مر رہا ہے، خدارا جاؤ میرے بچے کو بچا لو۔ یہ 2 نوجوان نہر کے اندر گئے، پانی کے اندر گئے، جلدی سے اس کے بچے کو اٹھایا، صحیح سلامت اس کی جھولی میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ان دونوں خوبصورت نوجوانوں نے کہا اے عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہاتھ تجھے واپس کر دے؟ تیرے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ تجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا میں ضرور چاہتی ہوں۔ ان دونوں خوبصورت نوجوانوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کا صدقہ اس کے دونوں ہاتھ واپس کر دیے، دونوں ہاتھ لوٹا دیے، اس کے ہاتھ صحیح سلامت ہو گئے۔ دعا کے بعد اس عورت کی پریشانی کو ختم کر کے، اس کی مصیبت کو ختم کر کے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ نوجوان واپسی کی طرف جانے لگے۔ یہ عورت بول ہی پڑی، جوانو جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تم کون ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے بھوکے کو دی تھی، وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے صدقے کے طور پر ایک ایسے شخص کو دی تھی، ایک ایسے شخص کی بھوک مٹانے کے لیے دی تھی جو 3 دن کا بھوکا تھا، وہ بھی بھوکا تھا، اس کے بچے بھی بھوکے تھے۔ تو نے اس پر رحم کھایا، آج اللہ نے تیرے اوپر رحم کھایا۔ تو نے اس کی بھوک زائل کی، اللہ نے تیری پریشانی زائل کی، تو اس کے کام آئی، آج برے وقت وہی صدقہ تیرے کام آیا۔
میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، پیاسوں کو پانی پلانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔